میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، الحمدللہ میرے جو سامعین ہیں ان میں زیادہ تعداد امیر لوگوں کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے امیراں واسطے رب نال یاری سوکھی ہے ساڑے غریباں دی نسبت. امیراں واسطے دوستی سوکھی لیکن کردے نہیں امیر کوئی. لیٹرینہ جو ٹیلاں لائی جاندے نے، مہنگے مہنگے جناب فنوس تے مہنگے مہنگے کلین لے آئی جاندے نے، رب لی انہاں کول پیسے کوئی نہیں ہے. امیراں دی سوکھی دوستی ہے. بات ہی ختم کر دی. فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا دوست ہے. گل ہی مک گئی. ادھر تہجد، شب بیداری، ذکر، فکر، فاقہ، مجاہدہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اسی ماڑے لوگ ہیں تو پھر کتے جا کے گل بنے گی. گل ہی ختم کر دی. فرمایا السخی حبیب اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. لیکن وہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، جب تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے لگے گا شیطان تجھے غریبی سے ڈرائے گا. ہوگا نہ خرچی، ماڑا غریب ہو جائے گا. لیکن ادھر محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے. سوکھا سی حضرت امیراں واسطے رب نال یاری لانی نہیں لائی. انہوں نے اپنی جائیداداں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے جانی. انہوں نے اپنی مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے بھی جانی نے، جنہوں تے صاحب بھی دینا ہے. لیکن جب باری آئی نا رب کے نام پہ دینے کی، پھر سوکھا کام. پیسے والیاں واسطے رب نہ یاری لا. پہلا کمان لال دا، دوجا پھر انہوں خرچن رب دی راہ. لیکن حضرت جی سب سے زیادہ جب خرچنے کی باری آئے نا تو ان پہ خرچنا جو آپ کے نیچے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں. میں اصل میں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے بڑی باتیں بڑی گھما پھرا کے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے نا میں کرتا ہوں. کبھی کوئی تھا، بڑی پرانی بات ہے حضرت، بڑی دوستی، بڑا بینڈ کھلونا آپس میں. وہ میں بیٹھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا خادم آ گیا. وہ آگے نہ کہتا ہے کہ بہو جی کڑی دا ویاہ ہے تے عمر ہی لنگ گئی ہے، جناب دی خدمت کر دیں. جناب دے ابا جی سن جدوں آیا سن تو ان جناب آ کے بہ گئے تے ذرا کو دھیان کرنا. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. اس نے یہ کہا کہ نہ صرف 10,000 کا چیک لکھا. تمہیں پتہ آج کل ذرا لاڑ ٹیٹ ہوئے دینے. کتنا جی؟ 10,000 کا چیک. تکلیف تو بڑی ہوئی ہے حضرت. میں نے کہا چلو. تھوڑی دیر بعد حضرت ایک اور بندہ نا بل لے کے آ گیا 2.5 لاکھ کا. انہوں نے کہا جی وہ جڑے توتے تھی آسٹریلیا تو نہیں سا منگوائے وہ آ گئے نہیں تھا بل لے. بس پھر وہ آخری ملاقات تھی. پھر وہ آخری ملاقات تھی اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جا کے خرچاواں گے جڑے میرے تھلے کام کر دینے پہ، جڑے میرے ملازم نے حضرت جی، جڑے سب تو پہلے حقدار نے میرے پیسے ہیں. 10,000 حضرت اس نے بیٹی کی شادی کے لیے لکھا، صرف 10,000 اور کہہ دیا تمہیں پتہ آج کل حالات ٹیٹ نہیں. بچہ لیا پہلی گل تے حالات ٹیٹ کوئی نہیں سن. پیسے خرچن دا دی راہ وچ مزہ ہی ادو آندا ہے جدوں حالات ٹیٹ ہوئے ہو. مزہ ہی ادو آندا ہے حضرت، مزہ ہی ادو آندا ہے جدوں حالات ٹیٹ ہوئے ہو. پھر ہی تے پتہ لگتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پتہ ہی ادو لگتا ہے. دیکھو نا اللہ پاک نے کچھ اور نہیں مانگا حضرت ابراہیم سے، مانگے تو اسماعیل مانگے. پتہ ہی تب لگتا ہے حالات ٹیٹ شیٹ کوئی نہیں ہے حضرت جی. مزہ ہی ادو خرچن نہ اندر جو حالات ٹیٹ ہونا حضرت. اور تو کیا سمجھتا ہے تو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ رکھے گا تیرے؟ وہ کہہ رہا ہے تو 1 دے گا میں تجھے کم از کم 10 دوں گا. کٹ تو کٹ بھی داں گا تے 10 سے ضرور داں گا جو تو نے میرے لیے دی ہے. سب تو جس کو کہتے ہیں شروعات 10 سے ہوگی. کم از کم ایسو کٹ نہیں دیتے جان گے جی جو اس کے راستے پہ دے گا. اگر اور اخلاص ہوا 70، اگر اور اخلاص ہوا 700، اور اگر اور ہوا تو بغیر حساب حضرت.
तू क्या समझता है कि तू उसके नाम पे देगा तो वो तुझे तेरे रखेगा? घट तू घट भी जिन्हों वापस टोरे जाएंगे किन्ने जी 10 घट तू घट उस तू अगे फिर 70 तो फिर 700 तो फिर हजरत जी ये ला ये 70-700 मेरी जुबान से निकला है। घट तू घट भी है तू कह रहा ला टैट नहीं अल्लाह तेरे सिर्फ ओदी वारी टैट नहीं अपनी वारी तेरे हालात कोई नहीं टैट है तेरिया यशियां उत्थे ही ने सिर्फ जो ओदी वारी आए ना तो फिर हालात है। मैं हजरत गांव में गया गांव क्या था जनाब मनु लगे मैं पैरस आ गया। मैं हजरत जब मस्जिद में बयान करने के लिए गया तो मस्जिद के हालात तौबा तौबा फिर अल्लाह का शुक्र है जी कर्म तो उस मालिक ने किया दलेरी तो फिर उसने दे रखी है ना जी। मैंने फिर कहा सारे पिंड वालों को मैंने कहा हजरत जी अगर तुम्हारे इस गांव में एक कोठी एक बंगला भी अल्लाह के घर से प्यारा हुआ तो कल तुम अल्लाह को कोई मुंह नहीं दिखा सकोगे जाके। मैंने कहा डूब नहीं मरे तुम सारे कहीं जाके वो अपनी कोठियां देखो रब का घर देखो शर्म ना आई सारे पिंड को किधर गए चौधरी सारे उधर रब का घर देखो रब के घर की दीवारें देखो रब के घर के पंखे देखो रब के घर के कालीन देखो और अपनी कोठियां अपने माल देखो जरा। मैं हजरत जी जहां तक मेरा एक अपना ख्याल है बाकी तो अल्लाह की अरब जे बच्चे पाए ने ना और जो वजूहात होंगी उसमें एक बड़ी वजह हजरत जी उन्होंने कभी रब के नाम पे बुखीली नहीं की। जब भी बारी आई ना रब के घर अखीर कर गए हजरत। मैंने देखा हजरत जी उनकी मस्जिदों में पीछे मस्जिद में फ्रिजें पड़ी हैं जूस पियो काट के ठंडा पानी पियो काट के हजरत जी फ्रिजें पड़ी हुई हैं हजरत जी एसी चल रहे हैं हजरत जी। साड़ियां मस्जिदां दा हाल है हजरत जी बाकी तो काम बाद च हुंदे ने एसी पहले बंद करते हैं सारे। क्या रब का घर इतना गरीब हो गया? रब का घर गरीब नहीं हुआ साड़ियां नीचता खराब ने। तुम 24 घंटे भी एसी चलाओ सिर्फ अपनी नीयतें ठीक करो उसका घर है वो बिल दलवा लेगा किसी ना किसी से। साड़ियां मस्जिद का सब तो वड्डा मसला एसी हर वेले एसी चलन डे ने एक नमाजी बैठा फिर भी चलन डे ने दो बैठे ने फिर भी चलन डे ने तीन बैठे हैं फिर भी चलता पे। जो मुझे समझ आई है जरा पीछे फ्रिज पई है किसी ने तेन नहीं पूछना वो तू क्यों पीन डे है तू तो अगे भी पीता है वो दूजा फड़ ले वो ये तीजा पीन लगा कोई है चार पी लै सारी फ्रिज पी जा तू रब दे घर आए तेन असी कख नहीं आखना। लेकिन क्या है उसके लिए नहीं है। इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था एक बार रब से रब करीम देखना है तू मखलूक ना नाराज है तो किमें पता लगे। फरमाया जो वेखो ना पैसा कंजूसा कले तो समझियो मैं अपनी मखलूक ना नाराज हाँ। फिर पूछा रब करीम जे वेखना है तू राजी है तो किमें पता लगे। फरमाया वेखियो जो पैसा सखियां कले तो मैं राजी हाँ। सखी बनियो यार इनू खर्चियो इनू अल्लाह वास्ते अल्लाह दी राह च खर्चियो पुत्र। देखो ना ये दो गार्ड बाहर खड़े हैं तो अगर ये ना चाहें तो हम आ सकते हैं। इसलिए जब भी आओ तो ये तसव्वुर ये ख्याल लेके आओ कि उसने फिर मुझे बुला लिया है। और फिर जैसे ही मस्जिद में कदम रखो तो फिर साथ ये भी ख्याल कि इतने गुनाहों के बावजूद फिर बुला लिया। देखो ना कोई बंदा हमारी बात ना माने तो बंदा रह गया। हम तो सगी बहन को घर नहीं आने देते बंदा तो बंदा रह गया। अगर कोई बात हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए हम तो सगे भाई को नहीं आने देते। तो शायद मेरा भाई मेरी बहन कई हजार बार दोबारा भी पैदा होके आए ना तो उन्होंने वो मेरे लिए बुरा नहीं किया हजरत जो मैंने बुरा किया है। तो
یہ اس کا فضل ہے بھائی، میری اتنی زیادہ کوتاہیوں کے باوجود اس نے پھر مجھے آنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اور میاں صاحب نے شاید اس لیے لکھا تھا، ایک گناہ جب میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ میں کل بھی ایک پروگرام پہ تھا، وہ والدہ صاحبہ انتقال کر گئیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگلے بندے کو اور ایموشنل کرتے ہیں۔ وہ ماں کے لیے دھڑا دھڑ کلام پڑے جا رہے تھے، تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو، ماں یاد ہے، ماں کے لیے رو رہا ہے، لیکن جس رب نے ماں کے دل میں اس کا اتنا پیار ڈالا تھا وہ رب کیوں نہیں یاد ہے؟ وہ بھولے بیٹھے ہیں سارے، یاد ہے وہ اگر آپ کسی بھائی؟ ماں بے ذاتی ہی تو نرم نہیں ہے، رب نے نرم کیا اس کو، اس نے میرے اور آپ کے لیے امی کا دل اتنا نرم کر دیا، اگر نہ نرم کرتا تو کبھی پرورش نہ ہوتی ہے۔ آپ اپنا مزاج دیکھیں، میں اپنا دیکھوں، اگر مجھے کبھی رات کو 1-2 بجے بچوں کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو 10 بار بھی اٹھنا پڑے تو اس کے مزاج میں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ ماں ہے نا، لیکن وہ خود نرم نہیں ہے۔ میرے بچے اس بات کو یاد رکھ، تیرے رب نے تیرے لیے تیری ماں کا اتنا دل نرم کر دیا۔ میں نہیں تجھے کہہ رہا کہ تو اپنی ماں کو سمجھ ہی کچھ نہ، یا اس کی قدر نہیں، اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تو نے اس کی قدر کرنی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ یاد ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں، اس کا پالنا یاد کر کے بڑا روتے ہو۔ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار ماں یاد ہے، وہ کیوں نہیں یاد ہے؟ اس نے بیٹا دل نرم کیا ہے، اس نے ماں کے دل میں تیرے لیے اتنی محبت ڈالی ہے، تو وہ نہیں حضرت جی، وہ توجہ ہی نہیں اس جانب کوئی بھی۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ماں تو جس کو سمجھتا ہے کہ جی اس سے زیادہ تو مجھ سے محبت کاری کوئی نہیں سکتا۔ میں نے بے تحاشا بار دیکھا ہے، ایسے موقع آئے ہیں کہ ماں نے بھی چھٹی کروا دی ہے، لیکن قربان جاؤں کیا کہتے ہیں، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت ہے۔ اور میں بالکل حضرت، میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو یہی میرا بھی حال تھا کہ سہ واری میں توبہ بنی تے میں ہم بے اعتبارہ۔ پچھلے جو میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر توڑ دیا وعدہ حضرت، پھر نہیں باز آیا حضرت، پھر نفس اور شیطان کا کہا مانا حضرت، رب اور رب کے رسول پاک کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، بلکہ کیا کہا، لعنت اللہ ہی الکا، لعنت ہے جھوٹوں پہ اللہ کی، نہیں باز آیا۔ غیبت کے لیے کہا تھا زنا سے بدتر ہے، سارا دن کی غیبت ہے حضرت۔ میں تو کہتا ہوں حضرت، جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی شکر ادا کرتی ہوگی، شکر ہے سو گیا کہتے جان چھوٹی، جب سے اٹھا ہے ایک کرنے والا کام اس نے مجھ سے نہیں کیا ہے۔ جب میں سو جاتا میری زبان بھی کہتے شکر ہے کہیں سو گیا، جان چھوٹی بھائی، تانگ آ گئی میں اس کی بے حیائیوں سے، جب سے اٹھا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے ہی بیدار ہوتے کلی کرتے، اور پہلی جو جملے میری زبان سے نکلتے وہ یہ تھے، الحمدللہ الذی احیانا، شکر اس مالک دا جنہیں میں پھر زندہ کر چھڑے۔ بھائی نہ تجھے بڑے سوتے نہیں اٹھے بھائی، بے تحاشا ہم نے دیکھے سوئے نہیں اٹھے حضرت، نہیں اٹھایا اس نے۔ پہلی بات تو کلی کرنے کے بعد میری زبان سے نکلنی یہ چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور پھر آخر پہ کیا ہے، جانا میں نے اسی کے پاس، اٹھنے سے لے کر سونے تک میں زبان شکر کرتی ہوئی، سو گیا جان چھوٹی۔ جھوٹ چھوڑا تو غیبت شروع کر دی، غیبت چھوڑی تو چگلی پہ آ پڑا، چگلی چھوڑی تو فضول بکواس شروع کر دی، فضول بکواس چھوڑی تو کسی اور کام پہ لگ گئے۔ میں تو ذکر کے لیے تھی، میرا تو مقصد ذکر، میرا تو مقصد قرآن کی تلاوت، میرا تو مقصد درود پاک، میرا تو مقصد اچھا بولنا تھا۔ کیا نہیں ہے جی، جو پچھلے جو میں وعدہ کر کے گئے، لیکن قربان جاؤں جی پھر بلا لیا، پھر کرم کر دیا۔ نہ بلاتا تو بھائی کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ۔
شے واری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا. واہ بھائی واہ.